تفسیر ابن کثیر سورہ بنی اسرائیل اور آیت نمبر 31 and 32. آیت نمبر 31. And kill not your children for fear of poverty. We shall provide for them as well as for you. اور اپنی اولادوں کو قتل مت کرو غریبی اور فاقے کے ڈر سے. تم کو بھی یعنی ان کو بھی ہم کھلاتے ہیں، ہم ان کو کھلائیں گے اور تم کو بھی ہم ہی کھلاتے ہیں. تو یعنی تم نے کوئی اپنا کھانا کہیں لایا نہیں جادو سے کہیں سے، یعنی تم سمجھو کہ محنت کر کے بھی لائے تم نے، تو وہ محنت کر کے بھی جو بھی ملے گا وہ اللہ ہی کی طرف سے ملے گا. تو اللہ نے تم کو بھی دیا اور تمہاری اولاد کو بھی دے گا. اللہ کے ذریعے ہزار ہے، کہیں سے بھی دے. Surely the killing of them is a great sin. اور یقیناً بچوں کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، چاہے وہ بیٹی ہو کہ وہ بیٹا ہو. یہ قتل کرنے کی جو بات ہے یہ ہے ہی غلط، بہت بڑا گناہ ہے. آیت نمبر 32. And come not near to unlawful sex. اور زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. Verily, it is fahisha, immoral sin, and an evil way. یقیناً وہ بہت ہی فحاشی کا کام ہے، بہت ہی مطلب بدترین گناہ، اور وہ ایک برائی کی طرف جاتا ہوا راستہ ہے. تو اس کی طرف جانے کے لیے بھی اللہ نے منع کر دیا ہے کہ اس طرف جاؤ بھی مت. Prohibition of killing children. بچوں کو مارنے پر پابندی. This ayah indicates that Allah is more compassionate towards His servants than a father to his child. تو اس آیت سے اللہ نے ہم کو یہ بتایا کہ اللہ کتنی محبت رکھتا ہے اپنے بندوں سے، کہ جو ایک باپ اپنے بچے سے بھی وہ اتنی محبت نہیں رکھتا جو اللہ رکھتا ہے. Because He forbids killing children just as He enjoins parents to take care of their children in matters of inheritance. اور اللہ نے یہاں پر، چونکہ اللہ نے یہاں پر منع کیا ہے اور کہا ہے کہ بچوں کا قتل جو ہے وہ بالکل منع ہے، اور ماں باپ کے اوپر اللہ نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ اپنے بچوں کا بہت ہی ٹیک کیئر کرو، اور ان میٹرز آف انہیریٹنس، اور اپنی وراثت کے معاملے میں بھی ان کا برابر خیال رکھو. The people of Jahiliyyah would not allow their daughters to inherit from them. جہالت کا جو دور تھا یعنی پری اسلامک ایرا، اس کے اندر بیٹیاں جو تھی ان کو کبھی بھی وراثت میں سے کچھ بھی نہیں دیتے تھے. And some would even kill their daughters lest they make them more poor. اور کچھ تو اپنی بیٹیوں کو اس لیے بھی مار ڈالتے تھے، قتل کر دیتے تھے ان کا، تاکہ وہ ان کو کہیں اور غریب نہ بنا دیں. اللہ forbade that. اللہ نے منع کیا اس کے لیے. And said وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادُكُمْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ and kill not your children for fear of poverty. اور اپنے بچوں کا قتل مت کرو غریبی کی ڈر سے. Meaning lest they may make you poor in the future. تاکہ تم یہ سوچو کہ بعد میں یعنی ہم کو آگے مستقبل میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بہت فقیر ہو جائیں. This is why Allah mentions the children's provision first. اسی لیے اللہ نے بچوں کے رزق کا پہلے ذکر کیا ہے کہ ہم ان کو کھلاتے ہیں. نحن نرزقوہم وإیاکم. ایاکم بعد میں آیا نا، اور تم کو بھی. تو نحن ہم، نرزقوہم ہم ان کو کھلاتے ہیں، ان کو یعنی بچوں کو، وإیاکم اور تم کو بھی. We shall provide for them as well as for you. ہم ان کو بھی دیں گے ان کا رزق اور تمہیں بھی ہم کھلاتے ہیں. In Surah Al-An'am, Allah says, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادُكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ. اپنی اولاد کو قتل مت کرو. Kill not your children because of poverty.
यानी गरीबी के डर से। सूर्य नंबर 6 सूर्य अनाम आयत नंबर 151, और वही 151 के अंदर फिर ये भी आता है, सेम सूर्य 6 उसके अंदर है सूर्य अनाम में, नाहनु नर्जुकुहुम व इय्याकुम, वी प्रोवाइड सस्टेनेंस फॉर यू एंड फॉर देम, और हम हैं जो उनको भी मतलब देते, नर्जुकुहुम यानी उनको हम देते और तुमको भी हम देते। इन्ना कत्लहुम कान खितअन कबीरा, surely the killing of them is a great sin, means a major sin, kabira guna. In two sahihs it is recorded that Abdullah bin Masud radiyallahu anh said, I said, O messenger of Allah, कि मैंने कहा कि या रसूल अल्लाह, which sin is the worst, कौन सा गुनाह है बदतरीन? He said, अन तजअल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खल्क़क, to appoint rivals of Allah when He has created you, यानी तुम अल्लाह के लिए उसके मद्दे मुकाबिल लेकर आते हो, उनके सामने मुकाबला करने के लिए उनके अल्लाह का राइवल बनाते हो, जबकि अल्लाह है जिसने तुम्हें क्रिएट किया, जिसने तुम्हारी तख्लीक की। I asked, then what? उसके बाद क्या? He said, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, काला अन तक़तुला वलदका खशियता अन यतअमा मअक, to kill your child lest he should eat with you, कि अपने बच्चे का कत्ल कर देना कि वो तुम्हारे साथ खाना खाएगा, यानी तुम्हारा खाना खाएगा। I asked, then what? फिर उसके बाद क्या? तो he said, काला अन तुजानिया बेहलीलती जारिक, to commit adultery with your neighbor's wife, यानी अपने पड़ोस की बीवी के साथ जिना करना। फिर है द कमांड टू अवॉइड जिना, अनलॉफुल सेक्स एंड एवरीथिंग दैट लीड्स टू इट, यानी अल्लाह का यहाँ पर हुक्म है कि जिना जो है वो अवॉइड करो कंप्लीटली, और जो भी रास्ता उसकी तरफ लेकर जाता है उसको भी अवॉइड करो। वो रास्ता कौन सा है? जैसे तुम उरियानियत के कपड़े पहनो, नंगे पुंगे जिसको बोलते हैं, तो ऐसे कपड़े पहनो, और या तो फिर मतलब तुम अजीब अजीब सी फैशनें करो, बालों को खुला छोड़ो, और फिर मतलब जैसे डांस नाच गाने करो, क्लबों में जाओ, और फिर अगर शराब पियो, या फिर ऐसी मतलब फजूल के जो लोग होते हैं उनकी पार्टियां अटेंड करो, तो ये तमाम चीजें जिना की तरफ ले जाएगी ना। इंसान क्यों अपने बच्चों के लिए इतना डरता है, और खास तौर से बेटे के लिए भी डरता है, लेकिन बेटी के लिए ज्यादा डरता है। अल्लाह सेज, forbidding his servants to commit zina or to approach it to or to do anything that may lead to it, यानी उसकी तरफ जाता हुआ जो भी रास्ता है उसको भी छोड़ो। And come not near to unlawful sex, verily it is a fahisha, immoral sin, a major sin, ये भी मेजर sin है, कबीरा गुना। वसाआ सबीला, and an evil way, meaning terrible way to behave, यानी एक ऐसा बुरा रास्ता जिसके ऊपर इंसान जो बिहेव जैसा करेगा तो वो गलत ही करेगा। Imam Ahmad recorded Abu Umama saying that a young man came to the Prophet and said, कि एक जवान लड़का जो है वो आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, गिव मी परमिशन टू कमिट जिना, अनलॉफुल सेक्स, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके इजाजत मांगा कि मुझे इजाजत दीजिए कि मैं जिना मतलब करूं, यानी कितना बोल्ड है वो। द पीपल सराउंडेड हिम, सब लोग उसके चारों तरफ घेरा लगा दिए, एंड रिब्यूक्ड हिम, और उसको भला बुरा बोलना शुरू कर दिए कि क्या है ऐसी कैसी ऐसी बदनुमा बात करने का, सेइंग स्टॉप स्टॉप, रुक जाओ, मत करो ऐसी बात। बट द प्रॉफिट सेड, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इदनुहु, कम क्लोज, करीब आ जाओ। द यंग मैन केम टू हिम, तो वो जो जवान लड़का जो था वो उनके करीब गया, एंड ही सेड, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बैठ जाओ, इजलिस यानी बैठ जाओ, सिट डाउन। सो ही सैट डाउन, तो वो बैठ गया। द प्रॉफिट सेड, अतुहिब्बूहु ले उम्मिका,
کیا تجھے پسند آئے گا؟ وڈ یو لائک اٹ انلافل سیکس فار یور مدر، یعنی تیری ماں کے لیے تجھے اچھا لگے گا یہ چیز؟ تو وہ لڑکا جو ہے مطلب جوان آدمی اس نے کہا he said no by Allah، نہیں بالکل نہیں، اللہ کی قسم، may I be ransomed for you، کہ میں قربان جاؤں آپ کے اوپر، یعنی کہ مطلب جیسے اپنی جان قربان کرنے کے لیے جیسے ایسا سب ورڈز عربی میں بولتے تھے. تو پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the prophet said وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ، تو neither do the people like it for their mothers، تو یعنی اور لوگوں کو بھی تو اپنی ماؤں کے بارے میں یہ بات پسند نہیں ہے نا. تو اگر جیسے تم کسی کے ساتھ جا کے زنا کرو گے تو اگر وہ کسی کی ماں ہوئی تو تم کو اپنی ماں کے لیے نہیں پسند ہے نا، ایسے ہی اوروں کو بھی نہیں پسند ہے کہ ہماری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے. The prophet said أَتُحِبُّوهُ لِابْنَتِكَ، would you like it for your daughter، یعنی اگر تمہاری بیٹی ہے تو تمہیں اپنی بیٹی کے لیے بات اچھی لگے گی کہ اس کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ He said no by Allah، نہیں واللہ نہیں، may I be ransomed for you، کہ میں آپ پہ قربان ہو جاؤں نہیں. The prophet said وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ، تو neither do the people like it for their daughters، تو لوگوں کو بھی تو اپنی بیٹی کے لیے اچھا نہیں لگتا نا کہ ان کے ساتھ کوئی زنا کرے. The prophet said، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا أَفَتُحِبُّوهُ لِأُخْتِكَ، would you like it for your sister، تم کو اپنی بہن کے لیے اچھا لگے گا کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ He said no by Allah، نہیں واللہ may I be ransomed for you، یعنی میں آپ پہ قربان جاؤں نہیں بالکل نہیں. The prophet said وَلَا صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَخْوَاتِهِمْ، تو neither do the people like it for their sisters، تو لوگوں کو بھی نہیں پسند کہ ان کی بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے. تو یعنی اگر تم کسی کے ساتھ بھی زنا کرنے کی بات کر رہے ہو تو یا تو وہ کسی کی بہن ہے، یا تو وہ کسی کی بیٹی ہے، یا تو وہ کسی کی ماں ہے. تو پھر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسٹائل ہے سمجھانے کا. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said أَفَتُحِبُّوهُ لِعَمَّتِكَ، would you like it for your paternal aunt، یعنی پھپھی، باپ کی طرف کی آنٹ یعنی پھپھی، تو تمہیں اب پھپھی کے ساتھ مطلب تمہاری پھپھی کے ساتھ زنا ہو اچھا لگے گا تمہیں؟ تو اس نے کہا نو بائی اللہ، نہیں واللہ، او اللہ میسنجر یا رسول اللہ میں آئی بی رینسم فار یو، کہ میں آپ پہ قربانی ہو جاؤں. The Prophet said وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِعَمَّاتِهِ neither do the people like it for their paternal aunts، اور لوگوں کو بھی اپنی پھپھی کے ساتھ کوئی زنا کرے اس کو نہیں پسند آئے گا. The Prophet said أَفَتُحِبُّوهُ لِخَالَاتِكَ would you like it for your maternal aunt، یعنی خالہ ماسی، تو تمہیں اس کے ساتھ اچھا لگے گا کیا؟ He said no by Allah، Allah's messenger may I be ransomed for you، کہ نہیں واللہ مجھے نہیں اچھا لگے گا. تو یعنی تم کو اپنی خالہ کے لیے بھی نہیں اچھا لگے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے ہی لوگوں کی بھی جو خالہ ہوگی، تم اگر کسی کے پاس گئے اور وہ خالہ ہوئی کسی کی، تو وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِخَالَاتِهِمْ neither do the people like it for their maternal aunts، اور لوگوں کو بھی یہ بات پسند نہیں آئے گی کہ ان کی خالہ کے ساتھ کوئی زنا کرے. Then the Prophet put his hand on him، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھے، and said، اور انہوں نے کہا اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ واحسن فرجہ، او اللہ forgive his sin، کہ او اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، پیوریفائی his heart، اس کے دل کو پاک کر دے، and guard his chastity، اور اس کی جو مطلب چیسٹیٹی ہے یعنی کہ پاکیزگی اور جو بھی فرجہ ہوئی یعنی تو وہ پرائیویٹ پارٹس کے لیے بھی آتا ہے کہ اس کی حفاظت کر. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا
انک انت التواب الرحیم وما